بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کورس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ آپ نے عمرہ کیسے کرنا ہے، یعنی آپ نے ہوٹل وغیرہ سے فریش ہو کے آئے تو اب آپ نے عمرہ کیسے کرنا ہے۔ آپ جب خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہوں تو جس دروازے سے اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر ہیں یا خود ہیں تو جس دروازے سے انٹر ہوں اس دروازے کا نام یاد رکھ لیں، کیونکہ واپسی میں بعض وقت بندہ کسی اور جگہ چلا جاتا ہے تو بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اب آپ نے خانہ کعبہ کی طرف نظریں جھکائے رکھنی ہیں اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو سب سے پہلی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر آپ اچھی سی دعا، بلکہ یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں، ایک بڑی جامع دعا ہے کہ یا اللہ میں جو بھی تیری بارگاہ میں صحیح اچھی دعا مانگوں جو میرے حق میں بہتر ہو تو وہ قبول فرما۔ اسی طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بڑی پیاری دعا ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی عافیت مانگی جاتی ہے، تو آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو مانگیں، اور حضور علیہ السلام اس دعا کو اکثر جو ہے وہ مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ طواف شروع کریں، دعا سے فارغ ہوں، تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سبز لائٹ جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر رش ہو تو آپ کو سبز لائٹ کو فوکس کرنا ہے۔ جب آپ سبز لائٹ کی رینج میں آ جائیں تو پھر اس وقت آپ نے استعلام کرنا ہے، جو سارا طریقہ رفیق الحرمین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ نے استعلام کس طرح کرنا ہے، وہ استعلام کریں۔ پھر اب آپ جو ہے وہ طواف شروع کر دیں۔ اب یہ اہم مسئلہ جو اس کے اندر بیان کرنے والا ہے کہ طواف کرتے وقت آپ کا جو بایاں کندھا ہے یہ خانہ کعبہ کی سیدھ میں ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، طواف کرتے ہوئے اپنی بیگم کا یا اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور آپ ہی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کندھا خانہ کعبہ سے پھر جاتا ہے اور سینہ جو ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کی سیدھ میں آ جاتا ہے اور کئی قدم چل پڑتے ہیں۔ حالانکہ جتنے قدم آپ نے، جتنا حصہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ سینہ کیا، اتنا حصہ دوبارہ کندھے کے ساتھ کرنا ضروری ہے، ورنہ آپ کا چکر پورا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہاتھ پکڑ لینا، یہ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنا کہ وہ فلاں پیچھے رہ تو نہیں گیا، اس سے آپ کا کئی مرتبہ جو ہے وہ چکر خراب ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنا کندھا جو ہے وہ خانہ کعبہ سے کسی صورت جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونے دینا، سینہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی سیدھ میں نہیں لانا۔ اور یہ مسئلہ دوسری مرتبہ تب آتا ہے کہ جب آپ حجر اسود کے اوپر دوبارہ پہنچنے والے ہوں، تو وہاں کئی لوگ کیا کرتے ہیں، چند قدم پہلے ہی سینہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف کر اور کئی قدم پھر چلتے ہیں اور پھر استعلام کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں کرنا۔ جب آپ عین وہ سبز لائٹ کے رینج میں آ جائیں اس وقت اپنا سینہ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف کر پھر استعلام کریں۔ اسی طرح اگر کئی لوگ جب بوسہ دینے جاتے ہیں تو وہ بوسہ دیتے دیتے جو ہے وہ کتنا قدم جو ہوتے ہیں وہ سینے کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف چل پڑتے ہیں، حالانکہ وہ چکر بھی آپ کا مکمل نہیں ہوگا۔ اور اس کئی صورتوں میں تو بعض دفعہ وہ جب چکر ہی پورا نہ ہوا تو دم لازم آ جاتا ہے یا صدقے لازم آ جاتے ہیں، وہ ڈیٹیل پھر ایک الگ ہے۔ تو یہ ایک عام مسئلہ جو ہے وہ میں نے سب سے پہلے آپ کو پیش کیا کہ طواف کرتے وقت آپ نے اپنا بایاں کندھا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی سیدھ میں رکھنا ہے۔ جب آپ 7 چکر پورے کر لیں، استعلام کر لیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ آب زمزم پئیں، آب زمزم پیئیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، آب زمزم پی کے بھی دعا مانگیں، وہ قبول ہوتی ہے، اور اس میں علم نافع کی دعا مانگیں۔ پھر اگر ہمت ہے تو ابھی صحیح کے لیے چلے جائیں، اگر ہمت نہیں ہے تو تھوڑی دیر جو ہے وہ آپ بیٹھ کر سانس لے کر تسلی سے آپ پھر دوبارہ آگے صحیح کرنے کے لیے چلے جائیں۔ اب صحیح کے اندر جو ہے وہ اگر کوشش کریں کہ پرانی جو سب سے پہلی صحیح کا جو اصل صفا مروہ ہے جو پرانے زمانے میں تھی بیسمنٹ کے اندر، وہ مل جائے۔ اب تو بیسمنٹ بھی وہ ختم ہو گیا ہوا ہے، لیکن اگر اس حصے میں اگر صحیح ہو سکتی ہے تو وہ نیچے سے کر لیں، ورنہ پھر اوپر والے فلور میں چلے جائیں۔ اور اب اوپر والے فلور کے اندر اگر ممکن ہو تو کوشش یہی کی جائے، اور ہم یہی تعلیم دیتے ہیں کہ جو پرانی صفا مروہ ہے وہ وہی ہے کہ جو اس دور کے اندر فقط مروہ ہے، یعنی صفا جو ہے اس کا انہوں نے اضافہ کر لیا ہوا ہے اور ایسی جگہ صفا کے اندر انٹر کر لی ہوئی ہے کہ جو پہلے صفا مروہ کا حصہ نہیں تھا بلکہ اس کو بڑھا لیا گیا ہوا ہے۔ اب جس حصے میں اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوری تھی، صفا سے گئی تھی، اب یہ اس حصے سے نہیں جاتے نا، بلکہ اضافہ جو ہو گیا وہاں سے لوگوں کو ڈالتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لاکھوں لاکھ حاجی
गलत मलत हज करते हैं और उनको कोई समझाने वाला नहीं होता। सऊदीया वालों को सिर्फ यही फ़िक्र है कि इनको बद मज़हब किस तरह बनाना है, इनको अपने अक़ीदों के अंदर कैसे लाना है, इनको हाजियों की जो है नमाज़ों की, इनके मुआमलात की कोई फ़िक्र नहीं, इनको अपना लिटरेचर उनको बस देना है, तफसीर सऊदीया देनी है, लोगों को किस तरह रोज़ा रसूल के से बचाना है, लोगों की नीयतें रोज़ा रसूल की तरफ नहीं रखनी, बल्कि ये कहना कि जी मस्जिद नबवी की नीयत से सफ़र करो, रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए सफ़र करना शिरक है। ये इनका काम बस यही है। आपने अपना हज अपना उम्रा खुद बचाना है। तो अगर मुमकिन हो तो मरवा से ही आप जाएं और वापस ही मरवा से आ जाएं, तो आपके लिए ये सबसे बेहतर है। और यही तरीका जो है वो सफ़ा मरवा का है। सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाने के बाद आप जो है वो अब हलक करवाना है। और हलक के अंदर कई लोग क्या करते हैं, देखा देखी कोई थोड़े से बाल कटवा लेता है, कईयों की पहली हलक हुई होती है, वो कहता है मुझे तो ज़रूरत ही कोई नहीं, वो खुद बाहर आ जाता है। और लोगों के इतने लाखों लाख लोगों के मसाइल इस वाले से बड़े ख़राब हैं। तो ये याद रखें, अगर आपके बाल हैं भी नहीं तब भी उस तरह फरमाना ज़रूरी है। और अगर बाल हैं तो सुन्नत तो हलक है, लेकिन शरीयत ने इजाज़त दी कि एक पोरे बराबर चौथाई हिस्से में कम अज़ कम आपने ये चौथाई हिस्से के एक पोरे बराबर बाल कटवाने हैं। इसे तकसीर कहा जाता है कि तो ये तकसीर जो है वो आप करवा लें या आप हलक करवा लें। फिर आगे आपने मज़ीद अगर उम्रा करना है तो मस्जिद आयशा से एहराम बांध कर इसी तरह बकिया उम्रे भी करें।